الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا، مومن بنایا۔ اللہ نے اس کے گھر میں ہم کو بلایا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی۔ ہم خود سے نہیں آئے۔ کس نے بلایا بھائی؟ اللہ نے بلایا ہے۔ جیسے شیخ نے لکھا ہے کہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ہاں، آدمی اپنی عقل مندی سے، ہوشیاری سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق اس کے شامل حال نہ ہو جائے۔ اللہ نے ہم سب پر بے انتہا انعامات کی بارش کی ہے، بے انتہا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہم نے تم پر برسائی ہے اور تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے کہ تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لکھنا چاہو، لکھ نہیں سکتے۔ ہاں، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ کی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ کہ آدمی گن نہیں سکتا؟ کہ فرمایا کہ اللہ نے نعمتوں کو نعمتوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ایک نعمت میں ہزاروں نعمت ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ نے زبان دی، ایک نعمت ہے خدا کی کہ زبان سے آدمی صرف بولتا نہیں ہے، بہت سارے کام کرتا ہے۔ اس میں اللہ نے کئی نعمتیں چھپائی ہے۔ ایک زبان بنائی، اس سے بولتا ہے، اس سے کھانا بھی کھاتا ہے، اس سے چکھتا ہے، کھٹا، میٹھا، تیکھا، سارے ٹیسٹ، ذائقے اللہ نے ایک زبان میں رکھے، فوراً پتہ دیتی ہے بہت کھٹا ہے، فوراً تیکھا ہوتا ہے کہ بہت تیکھا ہے، نمک زیادہ ہوتا ہے کہ بہت کھارا ہے۔ کہ اس میں ایک نعمت ہے زبان، لیکن اس میں نعمتیں اللہ نے کئی چھپا کے رکھی۔ ایسی آنکھ، ہاتھ، کان، دماغ، کیسے کیسے ڈاکٹر دنیا میں ہے۔ دیکھو، آنکھ کے الگ، کان کے الگ، دماغ کے الگ، نک کے الگ، گردے کے الگ، پھیپھڑے کے الگ، نسوں کے الگ ہوتے نا بھائی۔ کیوں کہ انہوں نے ریسرچ کیا کہ کتنے اسپیئر پارٹ بنائے اللہ نے، کہ جتنے اسپیئر پارٹ بنائے اتنے دنیا میں ڈاکٹر ہے۔ تو ہم نے صبح کی، شام کی، 25، 30، 40 سال کی زندگی ہماری گزر گئی، سارے اسپیئر پارٹ اللہ نے صحیح رکھے۔ یہ انعام ہے کہ نہیں اللہ کا؟ نہ بولو نا، ہے کہ نہیں؟ ایک سکرو اللہ ڈھیلا کر دے، ایک سکرو یہ دماغ کا۔ بہت ہوشیاری مارتے ہیں نا ہم، بہت ہمارا دماغ چلاتے ہیں، ایک سکرو یوں کر کے تھوڑا ڈھیلا کر دے، کیا ہوا ہمارا؟ ساری ہوشیاری نکل جاوے۔ ابھی تک کہ کپڑے پہنتا تھا ماشاءاللہ 5000 کا سوٹ، بوٹ کہ ووڈ لینڈ کے 7000 کے، پرس کہ 5000 کا چمڑے کا نکالتا تھا، چشمے کہ ریبن کے، اچھی اچھی آئٹمیں پہن کے گھومتا تھا، اور
शेखी मारता था, एक स्क्रू ढीला कर दिया अल्लाह ने और बता दिया कि ये जब कपड़े पहनने वाला बाजार में निकलता है खुद के कपड़े फाड़ता है। भाई पागल हो जाता आदमी क्या करता है, हैं? तो अल्लाह की नेमत है ये दिमाग अल्लाह ने सोचने के लिए दिया है। हाँ, हम लोग इंडोनेशिया में जमात में गए थे, वहाँ की भाषा हमको आती नहीं थी, जबान नए अब कोई तर्जुमान भी नहीं था, हम तो नए गए तो बस शुरू कर दिया हमने भी। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की जात व सिफात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में 100% कामयाबी, फिर थोड़ा बहुत आ गया हमारे कर। हाँ, तो फिर ये लोग कहते थे अल्लाह चित्ता कन अवताद, इसको कहते हैं दिमाग को। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, उनतुक बिल फिकिर, ऐसा कहते थे इशारा करके। ये दिमाग अल्लाह ने सोचने के लिए दिया है, फिक्र करने के लिए दिया है कि क्या फिक्र करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में दीन आवे, उम्मत की ज़िंदगी में दीन आवे, उम्मत 100% मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कामयाबी है, इसका यकीन उम्मत के दिलों में आ जावे, इसकी फिक्र करने के लिए अल्लाह ने दिमाग दिया है। हम दिमाग को कहाँ लगा रहे हैं? हाँ, 1 के 10, 10 के 20, 20 के 30, 40 के 50, अप डाउन, सुबह से लेकर शाम तक शेयर मार्केट की तरह ज़िंदगी हो गई। ये भाव, इतना कमाया, इतना खोया। कितनी नमाजें पढ़ी इस दिन में? कमाने का मना नहीं है, हाँ, अपने बीवी बच्चों को खिलाना, हलाल कमाई, ये इबादत है, लेकिन तरीके के साथ, नमाजों के साथ, रोज़ों के साथ, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने के साथ। हाँ, इधर अजान हो रही है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, क्या कह रहा है अल्लाह? आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और कौन सी कामयाबी? दुनिया आखिरत की दोनों कामयाबी की तरफ आ जाओ। मस्जिद में अल्लाह के सामने सजदा कर लो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। और हमारा शटल नहीं बंद हो रहा, जाते अभी देर है, कामयाबी मिल जाएगी। किताबों में लिखा है कि सहाबा कारोबार करते थे और अजान की आवाज़ इनके कानों में पड़ी, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब? अल्लाह बोलो ने, अल्लाह सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ही है। कि इन्होंने एक ताजवा होता है ना भाई, मिजान किसी को ताजवा आप कहते हैं, ताजू, एक तरफ बाट रखा होता है, 500 ग्राम 250 होता है, पहले होता था, और एक तरफ चावल है, जो भी वज़न करने की चीज़ है, कि यूँ बाट रखा है और एक पलड़े में वो चीज़ रखने जा रहे हैं और इनके कानों में आवाज़ पड़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, कि वहाँ छोड़ दिया और ग्राहक को कहा कि अब नहीं होगा भाई, अब कौन बड़ा? अल्लाह बोलो ना, कौन बड़ा? अल्लाह बड़ा। अब नमाज के बाद हम क्या करते हैं? 2 ग्राहक વધારે પતી લો, 10 રૂપિયા મળી જાય, કેટલા? લાખોની નમાજ ગઈ। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मौजूद दूसरा चला जाएगा। मुझे कहना ये है, अल्लाह ने हम सबको ज़िंदगी दी है और ये महीना दिया है जिलहिज्जा। आज पहला चांद हो गया। हमारा दिन मगरिब से शुरू होता है, सुबह से नहीं होता है। अभी मगरिब में शनिचर हमारा शुरू हो जाएगा, चांद से चांद, मगरिब से मगरिब हमारी जुमा कल शुरू हो गई। कब से? जुमेरात रात से, जैसे मगरिब हुई जुमा स्टार्ट। आज मगरिब की अजान हो जाएगी, शनिचर स्टार्ट हो जाएगा। हमारा इस्लामी दीन है ये। कल चांद दिख गया जिलहिज्जा का, हज का महीना, लोग हज करेंगे मक्का में। हज कहाँ होता है भाई? अल्लाह भाई बोलो, कहाँ होता है? मक्का में जो है, दूसरी किसी जगह पे हज होता नहीं है। तो लोग हज को गए हैं, अभी जा रहे हैं हाजी। मुझे कहना ये जिलहिज्जा का महीना बहुत मुबारक है। हदीसों में इसकी बहुत फजीलत आई है कि 10 दिन ये अशरे जिलहिज्जा कहते हैं, और रमज़ान में अशरे अखीरा, 10 आखिरी दिन रमज़ान में कहते हैं ना, एहतिकाफ करते। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि 30 दिन अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। कितने दिन? 30 दिन। रमज़ान के आखिरी 10 दिन, रमज़ान के आखिरी 10 दिन, इसमें अल्लाह की मेहरबानियाँ, इसकी रहमतें, लूटने का ज़माना होता है। रमज़ान अभी गया हमारे सामने से। और के जिलहिज्जा के 10 दिन ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है। और मुहर्रम के 10 दिन ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है। कि किस एतबार से? कि ये 10 दिन की तरतीब बताई
اور ہم قرآن شریف پڑھتے نا بھائی 30ویں پارے میں والفجری ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، پوری صورت اللہ نے اتاری ہے اور اس میں اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر قسم ہے مجھے فجر کی، فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور قسم ہے مجھے اس 10 دنوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے ولیال عشر کہ 10 راتیں، اللہ نے اس 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ذی الحجہ کی، کہ 10 آج پہلا چاند، کل دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایسے یہ 10 جو ہمارے دن ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نمبر 1 کہ اگر آدمی ان دنوں میں روزہ رکھے گا، کیا کرے گا بھائی؟ ہاں نفل روزہ ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتے، نہیں رکھے گے تو کوئی گناہ ہوگا نہیں، لیکن رکھے گا تو کیا ملے گا کہ ایک روزے پر 1 سال عبادت کا ثواب۔ کتنا؟ ایک روزے کا پروفٹ کتنا؟ 1 سال تک۔ 2 روزے رکھے تو 2 سال، 3 رکھے تو 3 سال۔ پھر اس میں عرفہ آئے گا، 9واں، کہتے ہیں نا بھائی عرفہ، حاجی وہاں عرفات کا بہت بڑا میدان ہے مکہ میں، وہاں رکیں گے۔ یہ حج کے 3 فرض ہے، خیر یہ دوسری بات ہے لیکن کہہ دوں، یہ حج آدمی جائے گا تو اس میں 3 فرض، ایک عرفات کے میدان میں رکنا، دوسرا احرام باندھنا، تیسرا طواف زیارت۔ تو 3 فرض ہے کہ آدمی اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں رک گیا تو اس کی حج ہو گئی، اور اگر غفلت میں رہا، جیسے نماز کے فرض ہیں نا بھائی، ابھی نماز 2 رکعت پڑھو کہ 20 رکعت پڑھو کہ 4 رکعت پڑھو، کتنے فرض ہیں نماز کے؟ اللہ بھائی بولو نا، کتنے ہیں؟ 2 کتنے ہیں بھائی؟ 14 کتنے ہیں؟ 7 14 13 بھی کہتے ہیں، 14 بھی کہتے ہیں، 7 باہر کے فرض، 7 اندر کے فرض۔ کوئی بات نہیں، تو سیکھنے کی چیز ہے، زمین کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، پھر نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، پھر کتنے ہوئے اندر کے، پھر تکبیر تحریمہ، قیام سیدھا کھڑے رہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، پھر سورت پڑھنا، الحمد کے بعد سورت ملانا، 1 رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا، یہ نماز کے فرض ہے۔ ایسے کہ حج کے فرض ہے کہ یہ 7 14 فرض نماز کے، 13 14 جو بھی، تو یہ ادا نہیں کرے گا اس کی نماز ہوگی نہیں، قبولیت نہیں ہوگی۔ ایسے حج میں 3 فرض ادا نہیں کرے گا، اس کی حج ہوگا نہیں۔ تو یہ حج کے دن ہیں، اللہ کو یہ دن بہت محبوب ہے، اس میں چند اعمال ہم کو کرنے کو کہا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ ہم سے ہو سکے تو یہ روزے رکھے بھائی، کیا کرے؟ ہاں نفل روزہ ہے لیکن ثواب اس کا ایک روزے کا 1 سال کے برابر۔ دوسرا، اس راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کیا کرے؟ ہو سکے تو عیسیٰ بعد مسجد میں آ جاوے، یہاں سو جاوے۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا، علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی عیسیٰ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کیسے؟ امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر، اور پھر جا کے سو گیا، غیبت میں نہیں لگا، کسی کی ٹوہ میں نہیں لگا، تیری میری میں نہیں لگا، سیریل میں نہیں لگا، ٹی وی میں نہیں لگا، نیٹ میں نہیں لگا۔ اب تو ٹی وی گئی بیچاری، وہ بھی روتی ہوگی، اب تو گھر جیب میں سب ٹی وی آ گئی بڑی بڑی، کہ اس میں نہیں لگا، گھر جا کے سو گیا، اور فجر میں اٹھا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کیسے پڑھی؟ امام صاحب کے ساتھ، اللہ اکبر، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ اس کو دے دے گا۔ تو یہ 10 دن میں ہم کیا کریں گے؟ ہو سکے تو روزہ رکھیں گے، روزہ، اور رات کو عبادت کریں گے، اور 9واں اس میں عرفہ آئے گا، عرفے کا روزے کا ثواب اللہ نے اتنا بتایا کہ اگر کوئی آدمی عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف، اور 1 سال آئندہ جو زندہ رہے گا، ابھی کون سی چل رہی ہے؟ 2022، 2023 میں جو گناہ کرے گا ایکسٹرا معاف، کیسا؟ ایکسٹرا، اس روزے کا ثواب۔ لیکن کون سے گناہ؟ نانے ہماری بھاشا میں کیا؟ نونا، چھوٹے چھوٹے، صغیرہ اس کو کہتے ہیں، یہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ باقی کبیرہ گناہ، نماز چھوڑ دی، شراب پیا، جوا کھیلا، ماں باپ کی نافرمانی کی، ہاں بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ علماء نے لکھا ہے
اللہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا قیامت کے دن اس کو عذاب تو پکا ہے، ہونے ہی والا ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو سزا دے گا۔ ہاں ایسے کیا کہوں ان کو، ایسے بے انسان نامروت ایسے لوگ ہوتے کہ باپ اور ماں پوری زندگی اس کے لیے دے دی، اس نے اس کا پیشاب دھویا، اس کا پاخانہ صاف کیا، ٹھنڈی میں اس کو اڑایا، یہ کیا ہوا کہ یہ گیلے میں سوئے، باپ نے اپنی ہڈیوں کو چورا کر دیا اس کو پڑھانے میں لکھانے میں، اور بڑے ہو کے کہتے تم نے کیا کیا ہمارے، اللہ سب انہوں نے کیا ہے، تجھے تو پیشاب کرنے کا نہیں آتا تھا۔ ہاں بعض ایسی کارگزاری آتی ہے دل دہل جاتا ہے کہ ماں باپ بیچارے نیچے روم میں بیٹھے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور کھانے کا انتظار کر رہے کہ میرا بیٹا میری بہو کھانا بھجوائے گی 10 کے 11، 11 کے 12، 12 کا 1 بج گیا، ابھی کھانا نہیں آیا کہ آپ پکا لو الگ، ہم نے آج سے چولہا الگ کر دیا۔ ماں باپ نیچے بیٹھے، وہ اوپر چولہا پکا کے کھانا کھا رہے دونوں۔ اللہ کا جب آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ تو بلاؤ، تمہارا بیٹا اگر تمہاری نافرمانی کرے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو ہمارے ماں باپ جو بوڑھے ہیں ان کی خدمت کرنے کی، کیا کرنے کا بھائی، ہاں جس کو دیے وہ تو غنیمت سمجھے۔ ہاں حضرت شاسم یتیم پیدا ہوئے، باپ نہیں، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، تو ہمارے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ 10 دن اللہ نے جو دیے ہیں یہ ہم کو بہت قیمتی ہے، اس میں ہم کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے، دوسرا صدقہ کریں گے، راتوں کو عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، نہیں آتا درود شریف پڑھیں گے، ذکر فکر میں لگیں گے، تیری میری میں لگنا نہیں ہے، چغل خوری میں لگنا نہیں ہے۔ یہ والفجر کی صورت ہے، بس ختم کروں اپنی بات، اس میں اللہ نے اس راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، یہ 10 دن اس سے مراد ہے۔ پھر آگے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اسی صورت میں، آگر اس میں فرعون کا واقعہ بیان کیا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، سمود قوم کا ذکر کیا اللہ نے، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، فرعون جس نے خدا کا دعویٰ کیا، سمود ایسی خطرناک قومیں آئی کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقتیں دے رکھی تھی کہ پہاڑ کو، یہ بھیت ہے ہماری دیوار ہے، اس میں ہم پھینٹ ماریں گے تو ہاتھ کا کیا ہوگا بھائی، بھائی بھیت دیوار ٹوٹے گی کہ ہاتھ ٹوٹے گا، ہاتھ ٹوٹے گا۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی ان کے ناخنوں میں کہ یہ پہاڑ، جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے نا، یہ پہاڑ کو تراشتے تھے ناخن سے، اپنے ناک ماری نے کوتری ناک تلا پہاڑ، اور اس میں مکان بناتے تھے، لیکن اللہ کی نہیں مانی اور رسولوں کی نافرمانی کی، شریعت کو ٹھکرایا۔ اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، ہاں فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ کے عذاب کا کوڑا جب ان پر برسا ہے تو یہ کہیں کے نہیں رہے، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور دنیا کے لیے عبرت بنا دیا کہ جو بھی ہماری نافرمانی کرے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ سے گزارش ہے کہ 10 دن اللہ نے ہم سب کو دیے ہیں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، مسجدوں میں رہے، غیبت کسی کی نہیں نکلنی، کسی کی ٹو میں نہیں لگنا، تیری میری میں نہیں لگنا، کھینچتانی میں نہیں لگنا، ہم سب اسی میں مر گئے، ہاں ہم سب اسی میں مر گئے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہاں خیر مجھے کہنا نہیں ہے، بات دوسری ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو یہ دین دیے، زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو آئندہ سال جو حج کا مہینہ آئے گا اللہ ہم سب کو اپنے گھر بلا لے وے۔ بھائی جانا ہے کہ نہیں مکہ؟ پیسوں سے حج نہیں ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں پتی ہے گھر پڑے، کپڑے پہننے کے ٹھکانے نہیں ہیں، کیوں؟ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اور غریب سے فقیر آدمی رو رہا ہے اللہ کے سامنے اور مانگ رہا ہے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اللہ اس کو حج کروا دیتا ہے۔ تو ہم سب کی تمنا ہے ہم بھی مکہ میں جاوے، اللہ کا گھر دیکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھالی پکڑ کر ہم بھی وہاں صلاۃ و سلام پیش کرے۔ تو اس کے لیے محنت کریں گے، سب تیار ہے؟ ایک آپ کو نسخہ بتا دوں، دوائی کہتے ہیں نا پوڑی کی، وہ اسٹور میں جاتے ہیں نا، سوار سانج اور بپور ایک لے جو تو ہارو تھے نہ کن ہارو تھا نہیں۔ ابھی سے آپ نیت کرو مجھے حج پڑھنی ہے، کرتے ہو بھائی؟ اب کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں،
घर में एक डिब्बा बनाओ, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। और अपनी हलाल कमाई है से, भाई हज पढ़वाएगा कौन? अल्लाह। बोलो कौन पढ़वाएगा? अल्लाह। अपनी हलाल कमाई में से हम जैसे बचाते हैं, बचत करते ना हैं, डब्बा लड़के का अलग रुपया डालता है, नवासे का अलग, पोते का अलग, घर में डिब्बे होते हैं, कि हमारा खुद का एक डिब्बा बनाओ और नियत करो जो भी हमको नफ़ा मिलता है, मूड़ी में से नहीं, नफ़े में से जितनी तुम्हारी ताकत है डिब्बे में डालते जाओ। हाँ, भर भर करो डिब्बे को, और इधर क्या करने का? मांग करो अल्लाह से, फिर अल्लाह ले जाएगा। सब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मावाમાં કેટલા કાઢ નાખ્યા, ગહવામાં કેટલા પૈસા ગયા? લા રોજના 4 મસાલા કેટલા થાય? 15ના 1, 15નો 1 મસાલો, 4 મસાલાના લા બોલો ને, હિસાબ કિતાબ તો આવડે છે। 60 રૂપિયા વર્ષના કેટલા થયા? પિટકારીમાં જ ઉડી ગયા બધા પૈસા, કઈ ગયા? તો ઓછા ખાવાના ના નહીં કહેતા ભાઈ, આદત પડી ગઈ હોય ખાય, કશું વાંધો નહીં, ઓછું કરી નાખવાનું કે ભાઈ 4 ખાઉં છું, આજથી 3 ખાઈશ, 15 ડબ્બામાં નાખીશ। કરીશું ઇન્શાલ્લાહ। અને દુઆ કરે ભાઈ મારા માટે, આ ઉમ્મત માટે હાલાત બહુ નાજુક છે। અલ્લાહ તબારક તઆલા આપણે અમલની તૌફીક આપે और રડીને અલ્લાહથી કબૂલ કરાવે। આપણે બધાએ ઉમ્મતે મુસ્લિમાને અલ્લાહ માફ કરી દે અને આપણા બધાને જ અલ્લાહ હજના માટે જલ્દીથી જલ્દી બોલાવી લે। ઠીક છે ઇન્શાલ્લાહ। અલ્લાહ અમલ કી તૌફીક દે। સુભાન અલ્લાહ।